هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عزیز طلباء، آج سے ہم اپنے سلسلے کی ایک اور نئی کتاب کے درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے اصول الشاشی۔ یہ کتاب اصول فقہ کی اہم کتاب ہے۔ اس سے پہلے جو کتاب مبادئ الاصول ہم نے پڑھی تھی، وہ اس فن کی بنیادی کتاب تھی اور اس سے کچھ تفصیلی کتاب اصول الشاشی ہے۔ تو اس کتاب کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور حسب دستور جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ کسی بھی کتاب کے شروع کرنے سے پہلے کتاب کے تعلق سے کچھ بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہم کتاب سے کما حقہ استفادہ کر سکیں۔ چند باتیں اس کتاب کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کتاب کے بارے میں جانیں گے کہ کتاب کا نام کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد صاحب کتاب کے بارے میں مختصر ہم جانیں گے، اور تیسرے نمبر پر ہم اس کتاب کے موضوع کے بارے میں جانیں گے، اور آخری بات جو اس کتاب کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کتاب کی ترتیب کیا ہے، مصنف نے اپنی اس کتاب کو کس انداز پر مرتب کیا ہے۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے کتاب کا نام کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے بڑے بڑے حروف کے اندر لکھا ہوا ہے اصول الشاشی، یہ ہے کتاب کا نام۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ مرکب اضافی ہے، اصول مضاف ہے اور الشاشی مضاف الیہ ہے۔ اب اس کا لفظی ترجمہ ہوگا شاشی کا اصول۔ یہ دو کلمے سے مل کے بنا ہے۔ پہلا کلمہ اصول جو کہ مضاف ہے، اور دوسرا ہے الشاشی جو کہ مضاف الیہ ہے۔ اصول یہ اصل کی جمع ہے، اور لغت میں اصل کے معنی آتے ہیں ما یسند الیہ تحقق الغیر، یا دوسرے الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ما یبتنی علیہ غیرہ، یعنی اصل وہ چیز کہلاتی ہے جس پر اس کا غیر موقوف ہو۔ اب اس کو مثال سمجھتے ہیں، جیسے ہم نے ایک گھر بنایا، تو گھر کے اندر دیوار ہے اور چھت ہے، تو چھت موقوف ہے دیوار پر، اور دیوار یہ موقوف ہے بنیاد پر، لہذا چھت کی اصل دیوار ہے اور دیوار کی اصل بنیاد ہے۔ اصل کے معنی جڑ کے بھی آتے ہیں اور اس شے کے بھی آتے ہیں جو فرع کے مقابلے میں ہو۔ یہاں اصول فقہ کے اندر اصول سے مراد ادلہ شرعیہ ہے، کیونکہ ادلہ شرعیہ پر احکام موقوف ہوتے ہیں۔ اور شاشی کے بارے میں جیسا کہ آگے ہم پڑھیں گے کہ
بعض علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ اس کتاب کے جو مصنف تھے ان کے نام میں شاشی کا لفظ آتا ہے، اسحاق ابن ابراہیم الشاشی السمرقندی، تو صاحب کتاب کی طرف منسوب کر کے اصول کو مضاف بنایا گیا، اصول الشاشی، یعنی شاشی کی لکھی ہوئی کتاب جو اصول فقہ کے اندر ہے۔ یہ تھا کتاب کے نام اور اس کا مطلب۔ دوسری بات جو اس کتاب کے تعلق سے ہمیں جاننا ہے وہ ہے صاحب کتاب کے بارے میں۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو متقدمین کا دور رہا ہے اس دور کے اندر جو علماء ہوتے تھے وہ انتہائی درجے کے مخلص ہوتے تھے، ہمارے زمانے کی طرح لالچی، شہرت کے بھوکے، اور ایک سطر تحریر لکھ کے، ایک صفحہ تحریر لکھ کر اس میں اپنا نام 10 جگہ 20 جگہ لکھنے والے اس طرح کے علماء اور مصنفین اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے۔ وہ انتہائی درجے کے مخلص ہوتے تھے، حتیٰ کہ وہ عمدہ سے عمدہ کتاب، مفید سے مفید کتاب، بڑی سے بڑی کتاب لکھتے تھے، اور یہ ان کا دل گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس پر اپنا نام لکھ دے کہ کہیں ریاکاری کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ تو اس کتاب کے مصنف کے بارے میں بھی ہمیں یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ اس کے مصنف کون تھے۔ البتہ بعض حضرات نے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، یہ بتایا ہے کہ اس کے مصنف کا نام اسحاق ابن ابراہیم الشاشی السمرقندی، یہ تھے اس کے مصنف، اور ان کی وفات سن 325 ہجری میں ہوئی تھی، مصر کے رہنے والے تھے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس کے مصنف کا نام نظام الدین الشاشی تھا، برگر یقینی طور پر اس کے مصنف کے بارے میں معلوم نہیں۔ تیسری چیز جو اس کتاب کے تعلق سے ہمیں جاننی ہے کہ یہ کتاب، یعنی کتاب کا موضوع کیا ہے۔ تو کتاب کا جو موضوع ہے وہ اصول فقہ ہے، اور اصول فقہ کہتے ہیں ایسے قواعد کے جاننے کو جن کے ذریعے احکام شرعیہ کو ان کے ادلہ تفصیلیہ سے مستنبط کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ چوتھی بات جو ہمیں اس کتاب کے بارے میں جاننی ہے کہ کتاب کی ترتیب کیا ہے۔ تو کتاب کی ترتیب بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمٰن نے کتاب کا آغاز بسملہ اور الحمدللہ سے کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ اصول فقہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس، لہذا ہم ان میں سے ہر ایک سے بحث کریں گے۔ چنانچہ ترتیب وار انہوں نے لف و نشر مرتب کے طور پر پہلے کتاب اللہ کی بحث کو چھیڑا ہے، پھر سنت رسول اللہ کی بحث کو شروع کیا ہے، پھر اجماع کی بحث کو، اور آخر میں قیاس کی بحث کو ذکر کیا ہے، اور اسی پر ایک کتاب مکمل ہو گئی ہے۔ تو یہ تھی کچھ بنیادی باتیں جو اصول الشاشی پڑھنے والے ہر طالب علم کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور پر اس کتاب کا آغاز کریں گے۔